بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناصر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں بول کے لب آزاد ہیں۔ ناظرین، آج گفتگو کریں گے کہ ہم بحیثیت امت اور بحیثیت قوم ایک کیوں نہیں ہیں۔ ہم ہر روز بگاڑ کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارا ملک، ہماری ریاست اور ہمارا علاقہ ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ آخر ہمارے لوگوں کو وہ جدید سہولیات کیوں نہیں مل رہی جو دنیا میں رہنے والے ہر فرد کو مل رہی ہے؟ جو چیزیں ترقی یافتہ ممالک میں ہو رہی ہیں، جو چیزیں ترقی یافتہ ممالک میں ہیں، جو ان کی حکومت، جو ان کی قوم کرتی ہے، وہ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ حالانکہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث جیسے ایک ٹھوس نظام موجود ہے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اپنے محل کے سامنے ایک گڑھا کھدوایا اور تمام وزراء کو اکٹھا کیا، اس گڑھے کے گرد جمع کیا اور انہیں یہ کہا کہ اس گڑھے میں آپ لوگوں نے آج رات ایک ایک گیلن دودھ کا ڈالنا ہے۔ اور یہ کہہ کر بادشاہ خود بھی چلا گیا اور تمام وزراء کو بھی بھیج دیا۔ صبح جب بادشاہ جاگا تو اس نے دیکھا کہ وہ گڑھا جس گڑھے میں اس نے تمام وزراء سے یہ کہا تھا کہ یہاں دودھ ڈالنا ہے، وہ پورے کا پورا گڑھا پانی سے بھرا ہوا ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، غصہ بھی آیا اسے۔ اس نے پھر تمام وزراء کو بلایا، اکٹھا کیا اور کہا کہ میں نے تمہیں دودھ ڈالنے کے لیے کہا تھا اور تم سب نے اس میں پانی ڈال دیا۔ باری باری اس نے سب سے پوچھا آخر اس نے کیا سوچ کر پانی اس میں ڈالا ہے؟ جب کہ بادشاہ، میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ دودھ ڈالنا ہے، آخر تمہاری تھنکنگ کیا تھی کہ آپ لوگوں نے پانی ڈالا؟ جب ایک سے پوچھا، دوسرے سے، تیسرے، چوتھے سے، جتنے بھی وزراء تھے سب سے پوچھا تو سبھی کا ایک ہی جواب تھا۔ اور بادشاہ خود وہ جواب سن کر بھی حیران ہوا اور اس نے تمام وزراء کو پھر نصیحت بھی کی۔ وہ جواب کیا تھا ناظرین؟ میرے اور آپ کے لیے بھی بڑا وہ سبق آموز جواب ہے۔ میں اور آپ بھی بحیثیت قوم وہی کچھ کر رہے ہیں جو ان وزراء نے کیا ہے۔ میں اور آپ ایک ملک کے باشندے ہونے کے ناطے وہی کچھ کر رہے ہیں جو ان وزراء نے کیا ہے۔ میں اور آپ بحیثیت قوم، بحیثیت امت وہی کچھ کر رہے ہیں جو ان وزراء نے کیا۔ انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے کیا سوچا؟ ہر ایک کا جواب ایک ہی تھا، اور وہ جواب کیا تھا کہ میں پانی ڈال دوں گا، میری ایک بالٹی پانی سے کچھ فرق نہیں پڑے گا باقی کے لوگ جب کہ دودھ ڈالیں گے۔ 10 وزراء ہیں، 20 ہیں یا 40 ہیں، اگر 40 ہیں تو باقی 39 دودھ ڈالیں گے۔ ایک بالٹی پانی کا 40واں اگر ایک بالٹی پانی کی ڈال دے گا تو اس سے کون سا فرق پڑے گا؟ وہ تو پانی دودھ میں مکس ہو جائے گا، میرا نام بھی دودھ ڈالنے والوں میں شامل ہو جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سب نے یہی سوچا اور یہی سوچ کر پانی ڈال دیا، اور بادشاہ نے اس پر بڑا خوبصورت جواب دیا اور انہیں نصیحت بھی کی۔ وہی جواب میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، وہی جواب ہماری قوم کے لیے ہے، وہی جواب ہمارے ملک کے جو باشندے ہیں، جو رہنما ہیں، جو قائدین ہیں، جو حکومت کے ذمہ داران ہیں، ان کے لیے بھی ہے۔ اور بادشاہ نے کیا انہیں کہا کہ جس وقت آپ سبھی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ میں ایک پانی ڈالوں گا، باقی کے 39 جو ہیں، باقی کے جو بچتے ہیں، باقی کے 10 ہیں، 12 ہیں، وہ دودھ ڈال دیں گے، تو کیوں نہ اس وقت تم نے سبھی نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میں جو پانی ڈالنے کا سوچ رہا ہوں باقی بھی پانی ڈالنے کا سوچ رہے ہوں گے، تو باقی سبھی پانی ڈالیں گے، ایک دودھ ڈالنے والا میں ہی ہوں گا۔ اگر تم سبھی یہی سوچتے کہ باقی نے پانی ڈالنا ہے، دودھ ڈالنے والا صرف میں ہوں، تو آج یہ گڑھا پورے کا پورا دودھ سے بھرا ہوا ہوتا، پانی سے بھرا ہوا نہ ہوتا۔ ناظرین، ہم ہر وقت یہی سوچتے ہیں کہ میرے ایک رشوت لینے سے، میرے ایک سفارش کرنے سے، میرے ایک وقت پر اپنے کام پر نہ پہنچنے سے، میرے ایک کسی غلط کام کرنے سے کون سا فرق پڑے گا؟ باقی سبھی لوگ تو ہیں وہ صحیح کام کرنے والے۔ ہر فرد یہی سوچ رہا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم ایک ایک کر کے لاکھوں اور کروڑوں میں بنتے ہیں، اور اگر ہم ایک ایک کر کے صحیح کام کریں تو ہمارا ملک بھی صحیح ہو جائے اور ہم بحیثیت قوم بھی بہترین قوم بن جائیں۔ اور میں اور آپ، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا
کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ میں اور آپ اس ملت کے مقدر کے ستارے ہیں جو ہم پانی ڈال رہے ہیں۔ ہم دودھ ڈالنے کا سوچتے ہی نہیں ہیں، پانی ڈالنے کا سوچتے ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور قرآن میں بھی کئی بار کہا گیا ہے کہ تم میں سے ہر فرد ذمہ دار ہے، ہر فرد اپنی اپنی جگہ ہر فرد ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اس لیے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک ترقی کی راہ پر گامزن ہو، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ادارے مضبوط ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری آنے والی نسل کو بہترین سہولیات ملیں، وہ سہولیات جو آج دنیا کے جدید ترین ممالک میں وہ لوگ اپنی عوام کو دے رہے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک قوم بنے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری امت کا نام بلند ہو، تو پھر ہمیں دودھ ڈالنے والوں میں شامل ہوگا، پانی ڈالنے والوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔